حافظ ساجد علی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اگر پہاڑوں پہ بھی نازل کرتے تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا اور اللہ فرما رہا کہ اس قرآن پاک کو ہم نے اتارا اور ہم اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں، تو یہ کفار یہود و نصارہ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا اس طرح قرآن پاک کی بے حرمتی کر کے وہ اس کو ختم کر دیں گے؟ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہو سکتا. جس کی حفاظت کا ذمہ میرے رب نے اور آپ کے رب نے اپنے اوپر دیا ہے تو اس کو کس طرح کوئی نیست و نابود کر سکتا ہے؟ لیکن کفار اس طرح کی مذموم حرکتیں کر کے ہمارے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں اور جس سے ہماری دل آزاری ہوتی ہے. ہم حکومت پاکستان سے حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ سویڈن سے سفارتی تعلقات ختم کرے اور جنہوں نے یہ مذموم حرکتیں کی ہیں سویڈن کی حکومت سے سفارتی تعلقات ختم کرے اور جنہوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو پھانسی دینے کا مطالبہ کرے اور ان کے خلاف حکومتی سطح پہ کارروائی ہونی چاہیے. کیوں کہ جس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں اور عظمت قرآن اور عظمت رسول پاک کے تمام مسلمان وہ کسی بھی مذہب کسی بھی مسلک فرقے سے ہو سب ایک ہے، اپنی جانوں کا نذرانہ دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے ہیں. انجمن سرفروشان اسلام پاکستان کے اور ہمارے مرشد و بانی حضرت سید ریاض احمد گور شاہی مدد اللہ علی کا بھی یہی فرمان ہے کہ قرآن پہ اور نبی کی عظمت پہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کرنا. اور الحمدللہ انجمن سرفروشان اسلام کے ہر کارکن بھی اس طرح کے کبھی بھی کوئی معاملہ ہو پیش ہوتے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے. اور ہم آخر میں یہی آپ سے میڈیا کے آپ کے چینل کے توسط سے یہی گزارش کریں گے کہ جو بھی ملک اور ادھر کے لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں حکومتی سطح پہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور فوری طور پہ جو بھی حرکت کرتا ہے فرانس میں ہوا ڈنمارک میں ہوا ابھی سویڈن میں ہو رہا ہے ان سے سفارتی تعلقات ختم کیے جائے ان کے سفارت خانے بند کیے جائیں. ہمارے